ٹی وی اور عذاب قبر کیسٹ کی کامیابی کے بعد سونک انٹرپرائزز اب پیش کرتے ہیں کیسٹ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آخرت کی مراجعت کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند، موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا، الہی، کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کافر کو اذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور ہیبت ناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضع اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا
کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات و انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ملک الموت کے معاونین کون کون ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپا کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال ان کے ذمے ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، غرض کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی، حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے، اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ پس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ جی ہاں، انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کے رہے گی۔ کسی صورت میں موت سے مفر نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی، اور نہ 1 منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ زربفت فاخرہ اور قیمتی ملبوس میں ایک عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا
कि किसी तरफ देखता भी न था। मलकुल मौत एक फकीर की सूरत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी न दिया। मलकुल मौत ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। उसने कहा, हट जा, मेरी राह में मुखिल ना हो। मलकुल मौत ने कहा, ऐ बादशाह, मुझे तो तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर जो बात होगी बयान करना। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूंगा। बादशाह ने झुककर कहा, अच्छा कहो। फकीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मलकुल मौत हूं और इसलिए आया हूं कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज करूं। यह सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान गुंग हो गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दो कि घर जाकर अपने फर्जंद से मिल लूं। कहा, हरगिज नहीं। उसी वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। दोस्तों, जहां की खाक होती है वहीं मदफन भी होता है। इस सिलसिले में चंद रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, यह हबशी मदीने की मिट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरत के रहम पर एक फरिश्ता इस काम के लिए मुकर्रर होता है कि वो इंसानी नुतफे के बारे में खुदा से पूछता है कि नुतफा तख्लीक के काबिल है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से हुक्म मिलता है कि तख्लीक के काबिल है तो वो अल्लाह ताला से उसके रिस्क और उम्र की तफसील दरियाफ्त करता है। इरशाद बारी होता है कि लौहे महफूज में देखो। लौहे महफूज में तमाम तफसीलात देखने के बाद वो फरिश्ता उस जगह की थोड़ी मिट्टी जहां वो मरने के बाद दफन होगा उसके नुतफे मिलाकर खमीर करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तजहीज में जहां की खाक होती है वहां जाने की कुदरती तौर पर उसको जरूरत पेश होती है। एक रवायत है कि मलकुल मौत एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। वहां उन्होंने उनके एक मसाहिब को तेज नजरों से इस तरह घूर कर देखा तो उसने हजरत से दरियाफ्त किया, ये शख्स कौन था जिसने मुझे इस तरह घूर कर देखा? उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत थे। उस मसाहिब ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह कब्ज करेंगे। आप हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दे ताकि मलकुल मौत यहां आए तो मुझे ना देखें। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया और उस शख्स को हवा ने हिंदुस्तान पहुंचा दिया। फिर मलकुल मौत आए तो आपने पूछा कि तुमने मेरे मसाहिब को क्यों घूर कर देखा था? मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि इसी घड़ी हिंदुस्तान में उस शख्स की रूह कब्ज करूं। वो यहां आपके पास बैठा हुआ था। मैंने उसे देखकर सोचा कि यह हिंदुस्तान इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो उसे भी वहीं पाया और मैंने उसकी रूह कब्ज की। हजरात ग्रामी, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान की वफात कहीं होती है और किसी दूसरे मकाम पर दफन होता है, मगर जहां की मिट्टी होगी वहीं दफन होगा। मसलन इस दौर का एक मशहूर वाकया यही समझने के लिए काफी है कि रईसुल अहरार हजरत मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की वफात लंदन में वाक़ हुई और आप बैतुल मुक़द्दस में मदफून हुए। इसी तरह की बहुत सी मिसालें मिलेंगी। और जो लोग दरिया में बहा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, परवरदिगार आलम उनके मस्ख और बिखरे हुए जर्रात को जमा करने की कुदरत रखता है और मुमकिन है कि वो जर्रात जमीन के सुपुर्द कर दिए जाते हों। हजरात ग्रामी, जांकनी की तकलीफ और अजियत इंसान अपनी आंखों से देखता है कि मरने वाला कितनी सख्तियों में मुब्तला रहता है, फिर भी लोग गफलत में पड़े रहते हैं। अगर जरा भी समझ से काम लें तो यही उनकी इबरत के लिए काफी है। उलमाए रब्बानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जांकनी से ज्यादा संगीन कोई दर्द नहीं है। अगर इंसान के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी सकरात मौत की अजियत और तकलीफ के सामने हेच है।
شداد ابن اوس سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرا جائے یا دیگ میں بند کر کے پکایا جائے، جہاں کنی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سکرات موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار شاخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نزائے روح کے وقت اتنی سخت تکلیف گزری کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر رونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاں کنی کے وقت فرماتے تھے، اے اللہ تو محمد پر سکرات موت کو آسان کر دے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزع کی تکلیف بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور کافر کو موت کے وقت ہی اس کے نیک عمل کی جزا دے دی جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حواریو، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں مجھ پر آسان کر دے۔ میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ خوف کے مارے مرا جاتا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حق تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ جاں کنی میں تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ عرض کیا کہ زندہ مرغ کے مثل کہ اسے بھونے تو نہ وہ اڑ سکے نہ مر سکے کہ کہیں نجات پائے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کافروں سے جہاد کرو تاکہ قتل ہو، کیونکہ تلوار کی 1000 ضربیں مجھ پر زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ بستر پر پڑے پڑے جاں کنی ہو۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف اس قدر سخت و سنگین ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان پر ڈال دیا جائے تو سب زمین والے مر جائیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حق تعالی کسی مومن کی روح قبض کرانا چاہتا ہے تو ملک الموت کے پاس حکم بھیجتا ہے کہ اس بندے کو میرا سلام پہنچانا۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے خدا کے دوست، تم پر سلام ہو، اس گھر سے نکلو جسے تم نے خواہشات نفسانی کو قربان کر کے ویران کر دیا ہے، اور اس گھر میں چلو جسے تم نے اپنی عبادت سے آباد کیا ہے۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کر دیں۔ وہ کہتا ہے کیا مجھے غم و آلام اور رنج و تفکرات کی جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں جاتا، مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر دفن ہو۔ ایک دوسری روایت ہے کہ مومن کی موت پر زمین 40 دن تک روتی ہے۔ حضرت عطاء الخراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن سے روئے گا۔ مروی ہے کہ ایک انصاری کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا آپ اطمینان فرمائیں اور یقین کریں کہ میں مومن کے ساتھ نرم ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس کے دم کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی قید خانے سے رہا کر دیا جائے اور پھر آزادی کے ساتھ ہر جگہ کی سیر کرتا پھرے، اور یہ حال اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے رغبت اور کنارہ کش رہ کر خدا کی یاد اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت اس کے لیے محبوب حقیقی کے وصال کا مژدہ پیغام ہوتی ہے۔ ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح جوابات دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر
आसमान की तरफ परवास करते हैं और वो दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम सज्जीन में लिख दो। इसके बाद ये रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सवाल करते हैं, वो यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इस जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। फिर उसके आमाले बद एक ऐसी बदशक्ल सूरत में आते हैं कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। सामईन ग्रामी, रूह कब्ज होने से पहले मैयत के सामने उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। नेक अमल को देखकर उसको खुशी और मसरत होती है और बुरे अमाल को देखकर सख्त रंज और अलम में मुब्तला हो जाता है। और हदीस शरीफ में वारिद है कि इंसान की मौत के वक्त शैतान सरहाने आकर बैठ जाता है और मरने वाले से कहता है, अगर तू इस सख्ती और अजियत से नजात चाहता है तो एक मर्तबा जबान से कह दे कि माज़ अल्लाह, खुदा एक नहीं दो हैं। वक्त मर्ग मरने वाले का कलेजा जलता है और उसको प्यास की शिद्दत होती है। शैतान कहता है, अगर तुझे पानी पीना है तो जुबान से इकरार कर ले कि इस दुनिया का पैदा करने वाला कोई नहीं है। बस अगर मरने वाला साहिब ईमान और सादतमंद होता है तो शैतान को धुतकार देता है। इसके बाद शैतान पैरों की तरफ आके खड़ा होता है और पानी से भरा हुआ प्याला नचा नचा कर कहता है कि मेरी बात मान ले, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। बस इतनी सी बात कह ले कि मैं रसूल अल्लाह को नहीं मानता। ये इतना सख्त इम्तिहान का वक्त होता है कि अगर मरने वाला बाईमान है तो शैतान का कहा नहीं मानता, और अगर वो अरबाब शकावत और बदबख्तों में से है तो शैतान के हाथ से पानी का प्याला पीकर जहन्नम का मुस्तहक बन जाता है। रवायत है कि जिस वक्त अबू जकरिया जाहिद की मौत का वक्त करीब आया और जांकनी का आलम हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गईं और उनको कलमा शहादत की तलकीन फरमाई तो उन्होंने कलमा सुनकर मुंह फेर लिया। इसी तरह दूसरी बार भी कलमा सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार सुनकर साफ इंकार किया कि मैं नहीं कहूंगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतना सदमा हुआ कि आप बेहोश हो गई। कुछ देर बाद आपको होश आया तो अबू जकरिया जाहिद को भी इफाका हुआ और उनके हवास कुछ बजा हुए। पूछा, तुम लोगों ने मुझसे क्या कहा था? हजरत सिद्दीका ने फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 मरतबा कलमा शहादत की तलकीन की, 2 दफा तो तुमने सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार इंकार किया। हजरत अबू जकरिया जाहिद ने जवाब दिया कि शैतान मेरे पास पानी का भरा हुआ प्याला लेकर आया था और मेरी दाहिनी तरफ खड़ा होकर बोला, पानी पियोगे? मैंने कहा हां। शैतान ने कहा, अच्छा यूं कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे। उधर भी उसने यही बात कही। मैंने फिर उसकी तरफ मुंह फेर लिया। तीसरी बार शैतान ने कहा, अच्छा ला इलाहा कह ले। मैंने उसको डांट कर जवाब दिया, मैं नहीं कहूंगा। यह सुनकर शैतान ने पानी का प्याला जमीन पर फेंक दिया और फरार हो गया। सामईन हजरात, अब जरा कब्र के हालात पर गौर फरमाइए। हुजूर पुरनूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ए बदबख्त, खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा। मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूं। मैं तन्हाई और हैबत और जुल्मत का मकाम हूं जहां सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह ना की। बस अगर मरने वाला नेक होता है
تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا۔ پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں، پس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں گی، اور اگر تو نے حق تعالی کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا مطیع ہو کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کے نکلے گا۔ جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف نہیں دلایا تھا کہ تنگ اور تاریک اور بدبودار اور خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں؟ پس تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب و تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں کی مراجعت سے عبرت نہ حاصل کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو گئے، خواہ اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین مواقع تھے۔ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے افعال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا۔ تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کاندھوں پر لاد کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.25 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر کفنائیں اور تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئیں، اور پھر منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے اور بادل کی طرح گرجتے، بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئیں اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑ دے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہوگی۔ عرض کیا تو مجھے کوئی خوف نہیں، میں جواب دے لوں گا۔ روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ انبیاء سابقین کی امت پر خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ بذریعہ منکر نکیر سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا،
تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ دو چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسرے مفلسی کو، حالانکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا۔ پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی قناعت، اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان۔ اور جو موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی۔ پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہ ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو قناعت نہ کرے گی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک عمل سے موت کے بعد کا سامان درست کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ اے مسلمانوں، موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی۔ اب تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ گناہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے، کہ ہماری نظر میں صرف اس کی برائیاں اور بد آفالیاں ہوں، لیکن نیکیاں بھی موجود ہوں جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہوں اور ہم سے پوشیدہ ہوں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے عیوب، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کی عیب جوئی اور برائی بیان کرنے سے پرہیز کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان درست کر سکو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو۔ شراب نوشی، زنا، چوری، جوا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، عیب، ریا، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور اس قسم کے بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو۔ قبر میں کس قدر سخت عذاب انہی گناہوں کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے اجتناب کرو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، صلہ رحمی، اتفاق و محبت، ایسے تمام نیک کاموں پر خلوص دل سے عمل کرو۔ یہی تمہارے اعمال صالح آخرت میں کام آئیں گے اور تم کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرات گرامی، میت کے اعمال کے بارے میں سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ لوگ جو اس کے جنازے میں آئے تھے دفن کرنے کے بعد واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے، اس کے اعمال اسے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو شکل و صورت اور زبان عطا کرتا ہے۔ پس یہ مردے سے کہتے ہیں کہ اے تنہائی کے اس گڈھے میں پڑے انسان، آج تو ہمارے پاس ہے اور اب یہاں تیرا کوئی نہیں ہے، تیرے عزیز اور رشتہ دار سب تجھ سے بچھڑ گئے۔ بندہ جب نیک ہوتا ہے تو اس کے نیک اعمال، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ پھر عذاب کے فرشتے اس کی پاؤں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے الگ رہو۔ یہ شخص اللہ کی عبادت کے لیے ان پاؤں پر کھڑا رہتا تھا۔ پھر فرشتے اس کے منہ کی طرف آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ ادھر تمہارے لیے راستہ مسدود ہے کہ یہ شخص اللہ کے لیے دنیا میں بھوکا پیاسا رہتا تھا۔ پھر فرشتے بدن کی طرف آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں یہاں سے دور رہو، کیونکہ اس شخص نے بدن سے حج کے لیے بڑی محنت و مشقت اٹھائی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تمہارے لیے راستہ نہیں۔ پھر یہ ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ اور زکوٰۃ کہتا ہے کہ اس کو رہنے دو، اس نے اپنے ہاتھوں سے بہت سا صدقہ دیا اور بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہوا، تم کو یہاں راہ نہ ملے گی۔ تب وہ مردے سے کہتے ہیں مبارکباد، تو پاک ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا۔
پھر یہ عذاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیتے ہیں اور بہشتی قندیل روشن کر دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک اسی آسائش میں رہتا ہے۔ دوستو، قبر کے دبوچنے کا بیان بھی سن لیجئے۔ قبر میں کبھی کسی گناہ کے باعث یا کسی نعمت کا شکریہ نہ کرنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے نیک بندوں کے لیے تنگی ہو جاتی ہے، مگر یہ محض ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فوراً قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور نیک بندوں پر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بشریت کے تقاضے کے تحت اگر کوئی معمولی سا گناہ بھی ہو گیا ہو تو اس معمولی سی تنگی کی وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے اور وہ گناہ قبر ہی میں معاف ہو جاتا ہے۔ قبر کے دبوچنے کے بچاؤ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرض الموت میں سورہ اخلاص کا ورد رکھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر پل صراط سے پار کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے پر تشریف لے گئے۔ جب انہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا گیا تو حضور نے بہت دیر تک تسبیح، حمد و ثنا پڑھی۔ آپ سے کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر کی تنگی ہو رہی تھی لیکن اللہ نے دور کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی موت سے عرش بھی حرکت میں آ گیا اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 ملائکہ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ اس کے باوجود ان کو تھوڑی سی قبر کی تنگی پیش آئی۔ بس اس مقبول بارگاہ بندے کو بھی تھوڑی سی تنگی ہوئی تو دوسروں کا کیا تذکرہ۔ برادران اسلام، حدیث میں وارد ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، یعنی قریب وقت شام۔ پس اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ آنکھ ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھوں گا۔ اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سمجھتا ہے۔ وہ اسی خیال سے کہتا ہے کہ سوال و جواب رہنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ لیکن یہ بات وہی شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا، اس کو ہر وقت نماز کا دھیان رہتا ہوگا۔ مومن جب قبر میں رہتا ہے اسے قیامت تک روزانہ صبح و شام جنت کا وہ مقام جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن قبر میں سبز باغ میں رہتا ہے اور اس کی قبر 70 گز چوڑی ہوتی ہے اور اس میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسی کہ 14ویں کی رات کی چاندنی رات کو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال و جواب کے بعد مومن مردے کی قبر وسیع روشن کر دی جاتی ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اب دلہن کی طرح آرام سے سو جا اور تجھے وہی جگائے جسے تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا وہ نہایت آرام و آسائش سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو اسی جگہ سے اٹھائے گا۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر 97 اژدہے ایسے مسلط کیے جاتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ پھن ہوتے ہیں اور قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور ان کے زہر کی تیزی و سوزش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین ایسی بیکار ہو جائے کہ اس پر کبھی سبزہ نہ اگے۔ آج کل کی ایجادات جنگ، ایٹم بم اور زہریلی گیس وغیرہ دیکھ کر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں ذرا بھی تعامل کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی سواری پر بنی بخار کے باغ کی طرف سے گزرے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اچانک
آپ کی سواری بتکی اور اتنی زور سے اچھلنے کودنے لگی کہ آپ گرنے کو ہو گئے۔ پھر وہاں دیکھا تو 5-6 قبریں تھیں۔ آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ لوگ کس زمانے میں مدفون ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ شرک کے زمانے میں مرے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کی کیفیت سن کر اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں خدائے کریم سے دعا کر کے وہ عذاب تم کو سنوا دیتا جو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف منہ پھیر کر فرمایا کہ قبر میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ سب نے کہا الہی قبر میں ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوستو، اب ذرا جھوٹے، زانی، سود خور اور عالم بے عمل کی سزا کے بارے میں سن لیجئے۔ بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں عالم برزخ میں دیے جانے والے خاص خاص عذابوں کا بیان مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی شب میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر پاک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے قریب کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے اور وہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کے کلے چیر رہا ہے اور چیرتے چیرتے گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کلے بدستور ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انہیں چیرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں آدمی جو مجھے لے کر چلتے تھے بولے کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے اور پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف گر جاتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں اس کا سر جیسا تھا ویسا ہی درست اور اچھا خاصا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح مارتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم ایک ایسے غار میں پہنچے جو تندور کی طرح نیچے سے کشادہ اور اوپر سے تنگ تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کے غار میں بہت سے مرد اور عورت بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ آگ بھڑک کر اوپر کو اٹھتی تو اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا اور نہر کے کنارے پر باہر نکلنے کے لیے آتا تو وہ کنارے والا اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی جگہ نہر میں واپس ہو جاتا تھا، اور جب وہ بھی کنارے پر آنا چاہتا تو دوسرا پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولا آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے ہیں، اور درخت کے قریب ہی ایک اور شخص بیٹھا ہے اور اس آگ کو دھونک رہا ہے۔ پھر مجھے وہ دونوں درخت کے اوپر لے گئے۔ اس درخت کے بیچ ایک نہایت عمدہ مکان تھا، وہ اس میں لے گئے۔ یہ مکان بہت نفیس و خوبصورت تھا، ایسا گھر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے تھے، اور مجھے اس سے بھی اوپر لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے ساری رات پھرایا، اب یہ بتاؤ کہ آخر یہ سب ماجرا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ یہ اس کی سزا ہے۔ اب اس کے ساتھ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور جس آدمی کا سر پھوڑتے دیکھا وہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا اور وہ اس سے غافل ہو کر رات کو سو رہا اور دن میں اس پر عمل نہ کیا۔ اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی عمل ہوتا رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا تھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود لینے والے تھے، اور جو درخت کے نیچے بوڑھے شخص بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو ان کے گرد بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ دوزخ کا داروغہ ہے، اور جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کی رہائش گاہ ہے، اور دوسرا گھر
شہیدوں کا ہے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر بولے سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ وہ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ تمام واقعے سچے ہیں، اور جو سزائیں آپ نے عالم برزخ کی دیکھیں سب سچ اور برحق ہے۔ اس حدیث سے کئی باتوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ، دوسرے عالم بے عمل، تیسرے زنا، چوتھا سود کا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، ہاشم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں ایک میت کو غسل دینے گیا۔ جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو گلے میں ایک سانپ لٹکا ہوا نظر آیا۔ میں نے سانپ سے کہا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے تو ہمیں بھی میت کو غسل دینے کا حکم ہے، تو کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی وہ سانپ گلے سے اتر کر مکان کے گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، اور جب میں میت کو غسل دے کر فارغ ہوا تو پھر وہ سانپ اسی طرح اس کے گلے میں لپٹ گیا۔ حضرات عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اس کے بھائی نے تدفین و تکفین کی۔ اتفاقاً قبر میں اتارتے وقت اس کی جیب سے روپوں کی تھیلی گر گئی۔ بعد میں یاد آنے پر جب قبر کھودی گئی تو ساری قبر میں آگ ہی آگ تھی، فوراً ہی قبر کو بند کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا۔ وہ مرتد ہو گیا اور اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے تو اس مرتد کی لاش کو قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، ہم نے مجبور ہو کر باہر چھوڑ دیا۔ سنا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم کی قبر ضرورت کے تحت کھودی گئی تو اس میں ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ دیکھنے والوں میں سے بعض اشخاص اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ فلاں شہر کے فلاں عیسائی کی لڑکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے والدین سے حالات دریافت کیے اور قبر بھی معلوم کی تو اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی قبر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ دل سے مسلمان تھی اور وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا رکھتی تھی۔ پھر اس کی قبر کھدوائی گئی تو اس میں عالم کی لاش نکلی۔ پھر لوگوں نے اس عالم کی بیوی سے اس کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت نیک تھا۔ یہ بات ضرور تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسان ہے کہ ان کے یہاں غسل ضروری نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ لڑکی کی قبر میں پہنچا دیے گئے۔ ابن عامر سے روایت ہے کہ میں ایک روز مقام بدر کے قریب سے گزر رہا تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص قبر سے نکلا، اس کی گردن میں نہایت ہی بوجھل زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے زور سے پکارا اور کہا، خدا کے بندے، میں پیاس کی شدت سے بےتاب و مضطرب ہوں، مجھے ذرا سا پانی پلا دے۔ اسی کے پیچھے ایک اور شخص بھی اسی قبر سے برآمد ہوا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار، اسے پانی نہ پلانا۔ پھر وہ شخص کوڑوں سے مارتا ہوا مردے کو قبر میں واپس لے گیا۔ یہ واقعہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آن حضرت نے فرمایا، وہ دشمن اسلام ابو جہل تھا، اس کو قیامت تک یوں ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ عبد الرحمن بن زید اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ دریا میں طوفان و طغیانی کی وجہ سے کشتی تباہ ہو گئی۔ وہ مصیبت زدہ ایک تختے پر تیرتے تیرتے
ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچا۔ پیاس لگ رہی تھی، پانی کی تلاش کرنے لگا۔ ایک جگہ اس کو پانی نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ پیاس سے بے قرار تھا اور پانی سے صرف ایک بالش کے فاصلے پر تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے بہت کوشش کرتا تھا مگر کامیاب نہ ہوتا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ عوام بن جوشب کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا، میں ایک ایسے محلے سے گزرا جہاں قریبی قبرستان تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک قبر شق ہوئی، اس میں سے ایک آدمی ایسا نکلا جس کا سر گدھے کا سا تھا اور باقی جسم انسانی تھا۔ حضرات گرامی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر بالعموم ان تینوں باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان سے بچتے رہنا چاہیے: غیبت، چغل خوری، پیشاب میں بے احتیاطی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ ایک غیبت اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی ایک قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں گاڑ دی۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اس کی تشریح میں بعض علماء نے فرمایا کہ ٹہنی کے تسبیح خداوندی میں مشغول رہنے کی وجہ سے عذاب ہلکا ہونے کی امید پر آپ نے ایسا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کو تکلیف و اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کا گناہگار ہے، اور جس وقت وہ آق مرے گا اور مدفون ہوگا تو اس کو قبر اتنا تنگ کرے گی کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص علقمہ نامی عبادت و سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اس کی بیوی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر سکرات میں مبتلا ہے، تشریف لے چلیے۔ حضور چند صحابہ کے ہمراہ علقمہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ علقمہ سے حال دریافت کیا، وہ کچھ بول نہ سکا۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ باپ انتقال کر چکے ہیں اور ضعیفہ ماں باحیات ہے۔ حضرت نے اس کو بلوا کر پوچھا کہ تمہارا لڑکا دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتا تھا، خیر خیرات کرتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فضیلت دیتا تھا، اس وجہ سے میں اس سے ناخوش ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر کے علقمہ کی لاش جلا دو۔ اس کی بڑھیا ماں نے کہا کہ سرور کائنات، آپ میرے لخت جگر کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے 1,00,000 گنا سخت ہے۔ تو جب تک اپنے بیٹے سے راضی اور خوش نہ ہوگی، روزہ نماز خیرات کچھ اس کے کام نہ آئے گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا: یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے خوش ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم نے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی اور علقمہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ برادران اسلام، یاد رکھیے، جو شخص موت کو یاد کرے گا وہ ہمیشہ آخرت کے لیے سامان مہیا کرنے میں مشغول ہوگا۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے غفلت نہ کرے اور ہمیشہ عقبہ کی فکر میں لگا رہے۔ ہر گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔